آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا جو فتنہ اٹھا تھا مسیلمہ کذاب کا تھا، بلکہ آپ کے زمانے میں بھی وہ موجود تھا، لیکن آپ کے بعد اس نے عروج پکڑا ذرا، تو اس کے خلاف پھر صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو جمع کیا، اس کے خلاف نکلے ہیں۔ اس نے خط بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگا میں تب ایمان قبول کروں گا آپ نبوت میں مجھے بھی شریک کر لیں، آدھی زمین پر آپ کی نبوت چلے گی اور آدھی پر میری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ تسلیم کر سکتے تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ تو کذاب ہے۔ کذاب کا مطلب بہت زیادہ جھوٹا، تو کذاب ہے۔ اور یہ خط دیا اپنے ایک صحابی کو، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جوان صحابی تھے، چھاپڑی فروش تھے، مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ حبیب یہ خط مسیلمہ کذاب کو پہنچا دو۔ اب وہاں تک یہ صحابی پہنچے، صحابی رسول پہنچے ہیں، اور اس کا بڑا مجمع لگا ہوا تھا، بہت سارے لوگ اس کے معتقد بیٹھے تھے، اور بڑا اس کا نیٹ ورک تھا مسیلمہ کذاب کا، بڑی فوجیں تھی اس کے پاس، اسی لیے تو یہ خباثت اس نے کی کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو وہ خط جب پہنچا مجمع کے اندر، اس نے وہ خط کھولا، اب سب لوگ منتظر تھے کہ خط میں کیا پیغام آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب لکھوایا تھا، تو جب خط پڑھنے والے نے پڑھا انت کذاب، کہ تو جھوٹا ہے، اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے خلاف میرے ہی لوگوں میں میری یہ بے عزتی ہے کہ مجھے جھوٹا کہہ دیا گیا۔ اب اس نے دائرہ تنگ کیا حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور کہنے لگا کہ تو مجھے سچا کہہ۔ تو حضرت یہ دیکھیں صحابہ کا ایمان، آج تو لوگ بس چھوٹی چھوٹی بات پہ صحابہ پہ تنقید کر دیتے ہیں، ایسے صحابہ اللہ نے اپنے نبی کو دیے ہیں کہ کسی اور نبی کے ساتھی ایسے نہیں ملے۔ صحابہ کرام نے اپنی جان میں ہتھیلیوں پر رکھ کر اللہ کے نبی کے دین کو بچایا ہے، آپ کی ذات کی حفاظت کی ہے۔ اب اس نے کیا کہا بڑے مجمع کے، تو مجھے سچا کہہ۔ تو صحابی رسول کہنے لگے جس بندے کو میرا نبی جھوٹا کہہ سکے میری زبان اس کو کبھی بھی سچا نہیں کہہ سکتی، اپنی بات پر ڈٹ گئے۔ اب یہ بدبخت جو مسیلمہ کذاب تھا، اس نے ان کی ایک انگلی کاٹی کہ مجھے سچا کہہ، کہنے لگے میری وہی بات ہے جو میرے نبی نے کہی ہے، دوسری انگلی کاٹی، مجھے سچا کہہ۔ اب ہم تو باتیں کر رہے ہیں نا، ذرا تصور میں جائیں کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں، کوئی پہلے سن نہیں کیا اس کو، اور زندہ ہے انسان، کوئی مردہ نہیں ہے، صحابی رسول ہے، ایک انگلی کٹی، دو کٹی، تین کٹی، چار، پانچ، ہاتھ کٹ گیا، میری وہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے کہہ دی ہے، جس کو میرا نبی جھوٹا کہہ دے وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ کٹ گیا، بازو کاٹ دیا، دوسرا بازو، ٹانگ، دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ تڑپ تڑپ کر صحابی رسول نے اپنی جان کی بازی تو لگا دی، لیکن اس بدبخت کو سچا نہیں کہا جس کو اللہ کے نبی نے جھوٹا کہہ دیا تھا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت لوگوں کو اس نے ساتھ ملا لیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد جس شخصیت کا مقام و مرتبہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت زیادہ رحم دل تھے، بڑے ہی شفیق اور مہربان تھے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر جلال میں آگے۔ اور اب دیکھیں اس وقت فتنے اٹھے تھے بہت زیادہ، حضرت ابو بکر صدیق واحد شخصیت ہے جنہوں نے اکیلے فتنوں کا مقابلہ کیا، کہیں یہ مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا، کہیں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے جلال میں آگے۔ صحابہ تو اس وقت گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر آدمی، وہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ ابو بکر ابھی یہ حالات نہیں ہیں، اللہ کے نبی کا وصال ہوا ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ میں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں رسی بھی دیا کرتا تھا، اگر اس نے وہ رسی بھی روک لی تو میں صدیق اس کے خلاف جہاد کروں گا، ابھی یہ حالات نہیں ہیں۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے جلال میں گریبان کو پکڑا گیا۔ عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑا جابر تھا، اور اسلام میں آ کر ایسے بن گیا، خار ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذرا ہوش میں آئے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ دیا، تو یہ صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تیار ہوا، مسیلمہ کذاب کے خلاف نکلا ہے۔ یہ پہلا وہ اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا جو ختم نبوت ہے، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف جہاد کے لیے نکلے ہیں، اور یہ پہلا وہ کہہ لیں کہ یہ ایک معرکہ ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ 1200 صحابہ ایسے شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ اتنی بڑی قربانی
پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں، غزوات لڑے گئے، سرائے لڑے گئے، لیکن کبھی بھی اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے۔ اس عقیدہ ختم نبوت پر 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی اس جو فتنے کا سر دبوچا اور اس کو نیست و نابود کیا اور ختم کیا۔ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے بھی وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس طرح یہ فتنہ دبا۔ صحابہ کرام نے ہر دور اور زمانے میں اس کا مقابلہ کیا ہے۔